وہ یہ یاد رکھیں کہ اہل علم، اہل تقوی، اہل دین یہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں، یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن ان کی رائے میں، ان کے علم میں وزن ہوتا ہے، ہوتے تھوڑے ہیں لیکن وزن ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف گمراہ جہلا ہوتے بہت ہیں لیکن ان کی رائے میں وزن نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جی کہا جائے کہ جی فلان کام غلط ہے، جو لوگ جو کر رہے ہیں پھر کیا آپ کہیں سب غلط کر رہے ہیں، تو بھائی اکثریت ہے ہی گمراہوں کی، اکثریت ہے ہی مشرک، اکثریت ہے ہی راہ سے بھٹکے ہوئے، ان کی رائے کو تھوڑی دیکھا جائے گا، عوام الناس کو تھوڑی دیکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی جماعت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ چند صحابہ سے کیا کرتے تھے، جو اہل رائے، اہل علم، اہل سمجھ تھے، ان سے ہی مشورہ ہوتا تھا۔ پورے صحابہ کرام کی جمعیت کو بیٹھا کر فیصلے نہیں کروائے جاتے تھے، مشورہ نہیں لیا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن کو دیکھا جائے گا کہ وزن کتنا ہے، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ ہیں، چند ہوں لیکن طاقتور ہوں، وزن، علم، تقوی، پرہیزگاری میں یہ وزنی بات کریں گے اور انہی کی بات کو لیا جائے گا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے مثال دی ہے ایک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا نا، ان کے مکر اور فریب سے پہاڑ نہیں ہٹیں گے۔ اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پہاڑ سے مراد عقیدہ توحید ہے کہ یہ کتنی مکر اور سازشیں کریں، عقیدہ توحید میں کسی کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی وحدانیت آ جائے نا، جب وہ اللہ کو سمجھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ساری قوتوں کی روح ہے، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یہ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی کوئی کسی کی مرادیں پوری کرنے والا نہیں ہے میرے سوا، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ وہ ذات ہے۔ جب وسائل اور طاقتیں اس کے پاس ہیں تو اور کون ہے جو ان وسائل کا مالک ہو کر لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی بزرگوں کے لیے بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے، بزرگوں سے مددیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں کہ فلان یا پیر فلان ہماری مدد کو آ جا۔ طواف کعبے کا ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی پیروں فقیروں کو بلایا جا رہا ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت جو قافلے مسلمانوں کے ہندوستان سے نکلے تھے، کسی ایک نے یہ بتایا ہو کہ یار ہم تو گھر گئے تھے کافروں میں، فلان پیر کو پکارا، اس نے ہماری مدد کر دی۔ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تھے، کوئی پیر مدد کرنے کو نہیں آیا تھا، کسی پیر نے مدد نہیں کی تھی کسی کی۔ مسجدیں ہندوؤں نے شہید کی، قرآن پاک کی بے حرمتیاں کی، کوئی نہیں آیا مدد کو۔ ہاں اللہ کا نظام اپنا ہے، یہ تو ہے کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی، وہ تو اللہ کا نظام، اللہ تو اپنے نظام کے تحت مدد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تب ہوگی جب آپ ان قوانین کو، ان اصولوں کو اپنائیں گے جو اللہ نے وضع کیا ہے۔ دیکھیں احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ اللہ کی مدد کافروں کے ساتھ نہیں تھی، حضور کے ساتھ تھی، پکی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مدد حضور کے ساتھ تھی، کافروں کے ساتھ نہیں تھی۔ شکست کیوں ہوئی؟ 70 مسلمان شہید کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہوئے کہ اللہ نے جو نظم، اللہ کے نبی نے جو نظم دیا تھا نا، اس کی خلاف ورزی ہوئی، اس لیے شکست ہوئی، اس لیے شہید ہوئے کہ جو جماعت نے نظم بنایا تھا، جو جنگی تدبیر تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا،
اب اگر فرض کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کافر تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے 2 زرہیں پہنی جنگ کے موقع پر، ہیلمٹ پہنا، جنگی ہیلمٹ پہنا، اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے حساب سے قانون کے مطابق چلیں تو پھر اللہ کی مدد آتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، بس کافر جو ہے نا خود بخود تباہ برباد ہو جائے گا، میں دعا مانگوں گا ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ کفر کے پودے اگیں گے لیکن ان کو کاٹنے والے بھی دنیا میں انسان ہی ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے۔ کفر کو اللہ اگنے ہی نہ دے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نظام دونوں بنائے، اور پھر ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم اس جھاڑ جھنکار کو ختم کرو، تم اس فساد کو ختم کرنے والے۔ ایسے خالی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اچھا، پھر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد بھی تب ہوگی جب وہ نظام کو لے کر چلیں گے، جو اللہ نے وضع کیا ہوا نظام ہے اس کو لے کر چلیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ نے یہاں جو فرمایا نا کہ ان کے مکر و فریب سے پہاڑ متزلزل نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عقیدہ توحید یہ نہیں ہٹ سکتا اپنی جگہ سے۔ جب اللہ کی وحدانیت کسی دل میں آ جائے نا، ایمان کی حلاوت جب دل میں آ جاتی ہے نا، تو پھر جان دینے کے لیے تو انسان تیار ہو جاتا ہے، مصائب اٹھا لیتا ہے، تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے اس ایمان کو نہیں جانے دیتا۔ یہ ایک پہاڑ کی مثال ہے۔ البتہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا تب تک انسان بیچارہ کبھی کس در کا پجاری بنا بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کس کو حاجت روا بنا کر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی پیر فقیر کو ہی حاجت روا بنا لیتا ہے، کبھی کسی مرشد اپنے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتا ہے۔ میں نے تو ایک مسئلہ بھی کسی کتاب میں دیکھا کہ ایک شخص نے مسئلہ لکھا کہ جی اگر ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور نکاح میں ایک گواہ کو بٹھاتا ہے اور دوسری گواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہے کہ جی دوسرے گواہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک گواہ موجود ہے، دوسرے گواہ تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ حضور موجود ہے، کیونکہ حضور موجود ہے۔ جب حضور موجود ہیں تو پھر 2 گواہ موجود ہو گئے۔ یہاں تک ہماری جہالت کے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا پروفیسر آج کل وہ فرانس میں رہتا ہے، اس نے کسی زمانے پاکستان میں اپنے تقریر میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور بہت دکھی تھے اور کہہ رہے تھے کہ طاہر، پروفیسر کا نام ہے، کہ طاہر میں پاکستان سے ناراض ہو کر جا رہا ہوں، پاکستان والوں نے مجھے بلایا تو صحیح لیکن میری مہمانی نہیں کی، میرے میزبان نہیں بنے، اس لیے میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں۔ تو میں نے پاؤں پکڑ لیا، میں نے کہا حضور بالکل بھی آپ کیسے جائیں گے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے، آپ کی مہمانی نہیں کی، میں آپ کی مہمانی کرتا ہوں، آپ میرے ہاں ٹھہریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں تمہارے پاس ٹھہروں گا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے مدینے آنے جانے کا ٹکٹ دو گے۔ یہ تقریر ریکارڈ پر موجود ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مسجد میں بیٹھ کر ریکارڈ پر تقریر موجود ہے، تقریر ہے مجمع میں، یہ مجمع کی بات ہے، مجمع میں یہ بات سنائی گئی تھی، یہ بات مجمع میں سنائی گئی تھی۔ اور سنا کون رہا تھا؟ ایک ایسا آدمی کہ جس کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں مرید ہیں، اور رمضان مبارک میں لاہور میں ان کا مرکز ہے، لاہور میں اعتکاف میں پتہ نہیں کتنے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مسجد میں اعتکاف میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں ایسے نہیں رہوں گا تمہارے پاس، تب رہوں گا جب تم مجھے مدینے آنے جانے کی ٹکٹ بھی دو گے، مہمانی بھی کرو گے، تو پھر میں 3 دن تمہارے پاس ٹھہروں گا۔ میں نے حامی بھر لی، میں نے کہا رسول اللہ بالکل آپ کو ٹکٹ بھی دوں گا، آنے کا جانے کا بھی خرچہ میں بھروں گا، اور آپ 3 دن میرے پاس رہیں، میں آپ کی مہمانی کروں گا۔ اب اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جیب خالی ہے، حضور کو مدینہ آنا جانے کا ٹکٹ چاہیے،
تو حضرات مریدین کرام جھولی میں ڈالیں، اور کیا ہے، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ جھولی پھیلائی جائے گی کہ بھئی مدینہ آنے جانے کا ٹکٹ چاہیے حضور کا، ٹھیک ہے۔ اسی آدمی نے ایک دفعہ یہ بھی جھوٹ بولا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا طاہر تمہاری عمر اور میری عمر برابر ہے، تمہاری عمر اور میری عمر برابر ہے، تو میری عمر 63 سال ہے، حالانکہ آج 70 سال کی عمر میں وہ شخص جی رہا ہے، آج 70 سال اس کی عمر ہے اور وہ جی رہا ہے، فرانس میں بیٹھا ہوا ہے، داڑھی پہلے بڑی تھی، داڑھی بھی کٹوا دی، وہاں کے ماحول میں بس گیا۔ بات کہنے والے کی نہیں، بات سننے والوں کی ہے کہ سننے والوں نے گریبان کیوں نہیں پکڑا، سننے والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ حضرت یہ آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے عوام کا تو یہ حال ہے بیچاروں کا، وہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ قصہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ فلان پیر صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھا، چل بھائی ایسی کہانیاں بھی سنی ہے کبھی آپ نے؟ ایسی کہانیاں بھی آپ نے سنی ہے کہ پیر صاحب کوئی فوت ہو گئے اور پھر اپنا جنازہ خود پڑھایا؟ ایسی کہانیاں بھی سننے والے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام کا تو یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب عقیدہ توحید کا آ جاتا ہے نا، پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی کتنے دنیا میں فسادی لوگ کتنے ہیں، جھوٹ کتنا بولنے والے، دین کے نام پر دکانداری کون چلا رہا ہے اور کتنا مال کمایا جا رہا ہے دین کے نام پر۔ عوام بیچارے جیسا ان کو عقیدہ دیا تھا ویسے ہی پیچھے چل پڑتے ہیں، پوچھتے نہیں، سوال ہی نہیں کرتے کہ بھائی اس بات کا کیا ثبوت ہے، کون سی کتاب میں، کون سے حدیث میں، قرآن کی کون سی آیت میں بات لکھی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو درست فرمائے۔ اپنے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے، اپنے عقیدہ بنانے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، سنیں، قرآن مجید کی تفسیر سنیں۔ قرآن مجید کے قریب رہنے والا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے، قرآن مجید کے ساتھ مناسبت ہماری جب سے ٹوٹی ہے، تو ہم بھٹک گئے اندھیروں میں اور کہاں کے کہاں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔